دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ آج بات کرتے ہیں جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ ظاہر ہے اس پر بہت سارے آپ تبصرے سن چکے ہوں گے اور بنیادی گویا اس کی جو خد و خال ہیں یا آؤٹ لائنز ہیں اس سے آپ واقف ہو چکے ہوں گے۔ میں نے چاہا کہ میں پورا وہ فیصلہ پڑھوں اور پھر اس پر تبصرہ کرتے ہیں، تو وہ میں نے فیصلہ پڑھا۔ پی ڈی ایف فارمیٹ میں وہ 17 پیجز ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ 8 بمقابلہ 5 ججز یہ عام طور پر سمجھا جا رہا ہے فیصلہ جس طرح کے زبان زد عام ہے۔ سپریم کورٹ کا فل بینچ 13 ججز پر مشتمل تھا۔ اصل میں یہ جو عام پرسیپشن ہے کہ ایک طرف 8 ہیں ایک طرف 5 ہیں، اس میں تھوڑی وضاحت درکار ہے۔ بنیادی طور پر 8 تو یکسو ہیں ایک طرف کہ وہ بالکل آئیڈیلی، یعنی گویا جیسے پی ٹی آئی کے وکلاء نہ صرف یہ کہ وہ توقع نہیں کر رہے تھے، ان کے وہم و گمان میں ہی نہیں تھا، گویا آئیڈیلی وہ ان سے پوچھ کے جیسے کوئی فیصلہ لکھا گیا ہو، بلکہ پوچھنے سے بھی کچھ آ گیا ہے، اس لیے کہ اگر انہیں کوئی ایکسپیکٹیشن ہوتی تو وہ ظاہر ہے اس میں بطور پٹیشنر جو ہے وہ پی ٹی آئی آتی ایز اے پارٹی، لیکن وہ نہیں آئی۔ مطلب یہ ہے کہ ایک تو وہ پارٹی ہی نہیں تھے جن کو ریلیف دیا گیا، اور ایسا ریلیف دیا گیا کہ وہ اپنے وہم و گمان میں ہی نہیں سوچ سکتے تھے کہ ایسا مل بھی سکتا ہے۔ یہ ان کے لیے بھی حیران کن بات تھی۔ تو بہرحال 8 ججز جو تھے وہ یکسو ایک طرف ہیں، اور 5 جو ہیں ان کے ساتھ نہیں ہیں، لیکن وہ آپس میں یکسو نہیں ہیں۔ ایک طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ کنفیوزڈ ہیں، اور وہ باقی 5 تو نٹ شیل میں یہی پھر عام لوگ سے سمجھتے ہیں کہ 8 بمقابلہ 5 ہیں، حالانکہ اگر بالکل ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو ایسا نہیں ہے، اس لیے کہ 8 تو ایک بلاک سالڈ ہے کہ ان کی ایک ہی اپینین ہے، اور وہ اپینین وہ ہے کہ پیر و مرشد ہیں ہمارے جو نیازی قذاب ہیں، اور باقی جو 5 ہیں وہ گویا آپس میں بھی یکسو نہیں ہیں۔ وہ ان میں 3 گروپ ہیں یا 3 آراء ہیں، ان 5 میں بھی ایک آفریدی صاحب ہیں، یا آفریدی صاحب وہ ایک طرف ہیں بالکل تنہا، اور ایک یعنی ان کا اپنا ایک ڈفرینس کا یا نوٹ آف ڈسسینشن ہے، ایک اختلافی ان کا فیصلہ یا تحریر ہے۔ اور ایک گروپ ہے شیر اپنا وہ نعیم افغان صاحب جو ہیں، اور ایک ہیں جسٹس امین الدین جو ہیں، ان کا ہے، یعنی یہ دونوں ایک ہیں، جسٹس امین اور افغان صاحب۔ اور جو قاضی فائز صاحب جو چیف جسٹس ہیں، اور جمال مندوخیل، یہ ایک ان کی رائے ہے، یعنی 3 آراء ہیں ایک رائے کے مقابلے پر، اور وہ 1+2 ہیں، یعنی ایک رائے ایک کی ہے افریدی صاحب کی، ایک رائے جسٹس امین اور افغان کی ہے، اور ایک قاضی فائزہ اور جمال مندوخیل کی ہے۔ تو بہرحال جو عام ترین بات یہ ہے کہ ظاہر ہے میجورٹی 8 ججز ہیں، اور ان کا فیصلہ امپلیمنٹیبل ہے، ججمنٹ انہی کو ہی سمجھا جائے گا۔ اور وہ بریفلی یہی بات ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جو 80 لوگ ہیں جن کے متعلق یہ ڈسپیوٹ پایا جاتا ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ہیں یا کیا ہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ ان میں سے 39 تو وہ لوگ ہیں کہ جو الیکشن کمیشن نے ایک انیکسچر اپنے جواب میں جمع کرایا ہے، یعنی ایک ڈاکومنٹ ہے جس میں وہ لسٹ دی گئی ہے، اسکیڈول بنایا گیا، اس کے کسی خانے میں بھی اگر انہوں نے پی ٹی آئی کا ذکر کیا ہے، یعنی انہوں نے سرٹیفکیٹ پی ٹی آئی کی طرف سے دیا ہے یا اپنا اوتھ دی ہے، تو جہاں بھی کہیں انہوں نے اس کا انڈیکیشن دی ہے، بعد میں بے شک اس کی کنٹرڈکشن بھی کی ہے، دوسری پارٹی جائن کر لیا اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، وہ بہرحال پی ٹی آئی کے ہی سمجھے جائیں گے۔ اور جنہوں نے نہیں لکھا
ان کو اب موقع دیں کہ وہ لکھ لیں. یعنی کمال کی بات ہے کہ ان کو اب اتنے دن دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنا جو ہے وہ ایفیلیشن شو کر دیں اور پھر جو ہے وہ کمپلائنس رپورٹ جو ہے الیکشن کمیشن جمع کرائے ان 8 ججز کے سامنے، گویا کہ ہم نے جناب دوہڈا حکم جو بجا لائے ہیں اور نیازی قذاب جو ہے اس کی پارٹی گویا فرام نتھنگنیس، یعنی پہلے وہ پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں تھی اور اچانک اب وہ موجود ہو گئی ہے اور یعنی اس کی ساری مرادیں جو ہیں وہ پوری ہونے سے بھی اوپر مرادیں پوری ہو گئی ہیں. تو یہ تو ہے یعنی 8 لوگوں کا، 8 ججز کا فیصلہ، جن میں ظاہر ہے اگر نام آپ چاہتے ہیں تو منصور علی شاہ نمایاں ترین نام ہے اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے بعد چیف جسٹس بنیں گے، اور منیب اختر ہیں، معروف یوتھیا ہے، اور محمد علی مظہر، عائشہ ملک، وہ جو گویا پنجابی میں اڑاما، وہ سپریم کورٹ میں ایک اڑامے کی طرح موجود ہے. عطر من اللہ جو کہ بوری ہے یوتھیا پہ کی، اور حسن ادر رضوی موسم کے مطابق چلتے ہیں، شاہد وحید یعنی ودن جو سپریم کورٹ موسم، شاہد وحید اور عرفان سعادت خان ہیں. یہ 8 ججز ہیں جو گویا پی ٹی آئی کے اتنے ہمدرد ہیں کہ اتنی پیرنی یا نیازی قذاب بھی نہیں ہے، اور ان کے جو وکلاء ہیں سارے ملا کے بھی وہ خواہش وہ سوچ نہیں سکتے، تو ان کی سوچوں سے بھی بڑھ کے ریلیف ملا ہے. وہ ریلیف، وہ اس کیس میں ریلیف جہاں وہ پارٹی بھی نہیں تھے، انہوں نے ریلیف مانگا ہی نہیں تھا. تو بہر اور باقی ظاہر ہے جیسے عرض کیا، آفریدی صاحب نے یہ کہا کہ جنہوں نے اس وقت سرٹیفکیٹ جمع کرائے یعنی پارٹی کی طرف سے کہ یہ ہمارا کینڈیڈیٹ، اور خود ایفیڈیوٹ بھی دیا ان سے ایفیلیشن کا، تو ان کو سمجھا جائے کہ یہ پی ٹی آئی کے ہیں. اور لیکن کیونکہ بعد میں لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے آپ کو انڈیپینڈنٹ ڈکلیئر کر لیا یا ایک دوسری پارٹی جوائن کر لی اور اب آؤٹ آف فری ول کی، تو یہ ایک یعنی گویا ان میں جو کانفیڈنس ریپوز سمجھا جاتا ہے الیکشن کے نتیجے میں، یہ بڑی وہ کہتے ہیں کنسرننگ بات. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پھر ان کی بات سن کے اپنے اگر ضرورت ہو تو ریوزٹ کرے پچھلے فیصلے کو یا آرڈر کو. اور پھر وہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نے کیونکہ کوئی کسی قسم کا وہ کلیم نہیں کیا، کوئی انہوں نے یعنی ایز ایگریوڈ پارٹی آئے نہیں، کہیں ریلیف مانگا نہیں، تو پھر یہ خام خواہ دینا بے تکی بات ہے. تو یہ تو ہیں آفریدی صاحب. جبکہ جو جسٹس افغان ہیں اور جسٹس امین، وہ بڑے یکسو ہیں، وہ سالڈ ہیں. انہوں نے کہا کہ یہ پٹیشنز جو ہیں الٹرا وائریز، یہ کوئی لیگل افیکٹ نہیں ہے، ان کا کوئی اس میں میرٹ نہیں ہے، لہٰذا یہ ڈسمس کی جاتی ہیں. ان دو کی کلیئرٹی ہے ویوز کی. اور قاضی فائز عیسیٰ اور مندوخیل صاحب جو ہیں وہ آدھے تیتر آدھے بٹیر ہیں، اس لیے کہ انہوں نے یہ کہا کہ جنہوں نے سرٹیفکیٹ یعنی یہ دیا سرٹیفکیٹ پارٹی کا اور ایفیڈیوٹ بھی اپنا دیا، ان کو کنسیڈر کیا جانا چاہیے تھا اس پارٹی کا. اب اس میں بھی بندہ پوچھے کہ جب پھر تو الیکشن لاز میننگ لیس ہو گیا نا، کہ جو انسسٹ کرتے ہیں کہ پارٹی الیکشن کرائے. اگر پارٹی الیکشن نہیں کراتی اور اس کا کچھ بگڑتا نہیں، اس کو کسی قسم کی کوئی اس کی سموتھ فنکشننگ میں دراڑ نہیں پڑتی، تو پھر وہ سارے قوانین جو ہیں وہ محض یعنی زیارت کے لیے بنائے گئے ہیں، یعنی اس کا پھر الیکشن لاز تو امیٹیریل ہوگا نا. تو بہرحال انہوں نے بھی الٹیمیٹلی یہ کہا کہ کیونکہ وہ لوگ جو ہیں وہ جوائن کر چکے ہیں، جو سنی اتحاد کونسل ہے، اور وہ اپنے فری ول کے ساتھ انہوں نے جوائن کیا. کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہمیں زبردستی جوائن کروایا گیا ہے یا کوئی کنفیوژن تھا وغیرہ وغیرہ، تو اس لیے وہ وہیں رہیں گے. لیکن جنہوں نے یہ کام نہیں کیا اور انہوں نے اس وقت سرٹیفکیٹ بھی دیے اور ایفیڈیوٹ بھی دیا، ان کو پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی سمجھا جانا چاہیے. تو اس میں اصل میں 8 بندے آتے ہیں، جس میں وہ پی ٹی آئی کا نام نہاد چیئرمین بیرسٹر گور وغیرہ، عمر ایوب، یہ لوگ شامل ہیں. یعنی 8 ہیں وہ ٹوٹل جو اب بھی انڈیپینڈنٹ
اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ یعنی سنی اتحاد کونسل انہوں نے جوائن نہیں کی. تو گویا اگر قاضی فیضی اور جمال مندوخیل کی بات سنی جائے تو وہ 8 لوگ جو ہیں وہ پارلیمانی پارٹی ہیں پی ٹی آئی کی. لہٰذا اس کا مطلب وہ 8 لوگ ہیں اور اس کے حساب سے پھر انہیں مخصوص سیٹیں مل جانی چاہیے. ظاہر ہے پھر اس کا مطلب یہی ہوگا کہ 1-2 سیٹیں ان کو 2 یا 3 دے دیں. قومی اسمبلی کی 22 سیٹوں کا کیونکہ معاملہ ہے. تو اگر قاضی فیض اور مندوخیل سے پوچھیں تو گویا ان کے فیصلے کے حوالے سے میں کہہ رہا ہوں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ 8 وہ لوگ اور 2-4 اور شامل کر لیں یعنی مخصوص سیٹوں کے. یہ پارلیمانی پارٹی ہے پی ٹی آئی کی. تو یہ جو جسٹس افغان ہیں اور امین یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی نام کی کوئی پارٹی موجود نہیں ہے. الٹیمیٹلی یہ ڈسمس کرتے ہیں وہ جو پٹیشنر گئے ہیں ان کی پٹیشن کو. دوسرے لفظوں میں الیکشن کمیشن آف پاکستان کا آرڈر یا فیصلہ اور ہائی کورٹ پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو اس کو انہوں نے ویلڈ قرار دیا اس کو مینٹین رکھا ہے. یا افریدی صاحب جو ہیں وہ اسی طرح کہ وہ ہونا چاہیے تھا کہ جنہوں نے سرٹیفکیٹ وغیرہ دیے ہیں وہ ٹھیک ہے اس پارٹی میں سمجھے جائیں گے. ظاہر ہے اب سب نے دیے نہیں ہیں لیکن یہ ہے کہ کیونکہ انہوں نے بعد میں پارٹی جوائن کر لی تو یہ بڑا سیریس ایشو ہے. یہ گویا ان کے مینڈیٹ کی توہین ہے یا اس سے منفی ایک کنڈکٹ ہے. لہذا الیکشن کمیشن کو گویا ریفر بیک کرنے کی بات ہے. سادہ ترین انداز میں اگر کریں تو اس پر غور کریں اور ضرورت ہو تو اپنے سابقہ آرڈر اور فیصلے کو ریوزٹ کر سکتے ہیں. لیکن وہ ظاہر ہے امپلیمنٹیبل فیصلہ ہوئی ہے جو 8 ججز گویا اس کو اگر بریفلی کہا جائے کہ مور لائل دین دا کنگ وہ یوتھیاپے سے بڑے یوتھیاپے ہیں. اور یہ صورتحال ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ وہ سارے لوگ جنہوں نے سرٹیفکیٹ دیے بعد میں بے شک اس کی کنٹرڈکشن کر دی دوسری پارٹی میں شامل ہو گئی یا انڈیپینڈنٹ اپنے آپ کو کر لیا وہ سارے گویا پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی ہیں. اور آدھے اس میں ظاہر ہے ٹوٹل 80 ہیں وہ لوگ جو اس وقت سنی اتحاد کونسل میں جن کے متعلق کلیم ہے کہ ان کا الیکشن تھا پی ٹی آئی سپورٹڈ الیکشن تھا. تو وہ 39 ہیں ان میں سے جنہوں نے وہ ایفیڈیوٹ وغیرہ اور سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ کہتے ہیں وہ تو آٹومیٹک ہو گئے پارلیمانی پارٹی پی ٹی آئی کی. پلس جو باقی 41 ہیں ان کو اب موقع دے رہے ہیں کہ وہ 7 دنوں کے اندر اپنی ایفیلیشن شو کر دیں اور الیکشن کمیشن ریکلکولیٹ کر لے اپنی وہ ریزروڈ سیٹیں جو ہیں اس حساب سے. اور ظاہر ہے یہ جس طرح فیڈرل لیول پر ہوگا قومی اسمبلی میں وہی پھر پروونشل اسمبلیز میں ہوگا. تو یہ الٹیمیٹلی کہ گویا جو پہلے پارلیمانی پارٹی پارلیمنٹ میں موجود ہی نہیں تھی اب وہ پورے آب و تاب سے بھی زیادہ انداز میں موجود ہوگی جس کو نیازی قذاب کی پی ٹی آئی کہتے ہیں. اور اس کا کنسیکوینس پھر یہ ہوگا کہ الٹیمیٹلی سنی اتحاد کونسل جو اب موجود تھی وہ گم ہو جائے گی اس لیے کہ اس کے صاحبزادہ صاحب جو ہیں سربراہ نام نہاد وہ بذات خود اسی کیٹیگری میں آئیں گے وہ پی ٹی آئی میں چلے جائیں گے. تو یہ یعنی معاملہ ہے. اب اس کے ایک کنسیکوینسز بعد لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ پھر پریزیڈنشیل الیکشن اور سینٹ کے الیکشن کا کیا بنے گا کیونکہ اس پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور الیکشن کمیشن کے حکم کو کالعدم قرار دیا گیا. اس کو کچھ بھی نہیں ہوگا. بس وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ 6 مئی سے آن ورلڈ اس کو نلیفائی کیا گیا انویلڈ کیا گیا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور اس کو الیکشن کمیشن کا آرڈر کو. تو 6 مئی سے پہلے کیونکہ سینٹ کا الیکشن ہو چکا تھا پریزیڈنشیل الیکشن ہو چکا تھا تو ان پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. یہ صورتحال ہے. اور نہ ہی یہ کویسچن جو ہے کبھی کورٹ میں نہ کسی نے اٹھایا ہے نہ کسی جج نے گویا ایز سچ اس کو ڈسکس کیا ہے سوائے یہ کہ جب سپریم اپنا وہ 3 رکنی بینچ انیشیلی جو تھا عطر من اللہ اور منصور علی شاہ وغیرہ پر مشتمل اس نے اس کو سسپینڈ کیا تھا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو اور الیکشن کمیشن کے آرڈر کو. تو اسی جس دن وہ سسپینڈ کیا تھا اس دن سے آگے ہی اس کو نلیفائی کیا گیا انویلڈ کیا گیا. تو اس والے سے الیکشن جو پریزیڈنٹ کا تھا یا سینٹ کا اس پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اب دیکھتے ہیں کہ اس کے پولیٹیکل کنسیکوینسز کیا ہیں. وہ
پولیٹیکل کنسیکوینسز یہ ہیں کہ اب گویا وہ ٹیکنیکلی لارجسٹ پارٹی ہوگی قومی اسمبلی میں، لیکن کولیشن جو ہے وہ کیونکہ 205 کے قریب جو حکومت ہے وہ موجود ہے، اور اپوزیشن جو ہے اب 108 سے گویا 125 تک تقریباً، یعنی 103 سے شاید 125 بن جائیں گے، تو اس لیے حکومت کو تو کوئی فرق نہیں پڑے گا. اسی طرح پروونسز میں بھی کوئی اپہیول نہیں ہوگی، لیکن ظاہر ہے ایک ایسی پارٹی جو پہلے موجود نہیں تھی اب پارلیمنٹ میں ہوگی، اور جو موجود تھی سنی اتحاد کونسل اب وہ ڈس اپیئر ہو جائے گی. لیکن ایک اور اس میں پرموٹیشن کمبینیشن کی یہ بات ہے کہ پیپلز پارٹی ظاہر ہے پہلے بھی ایک طرح سے کنگ میکر ہے، وہ سیکنڈ مین کانسٹیچوئنٹ ہے کولیشن کی، اس کے پاس 68 ہیں MNAs، اور وہ جب چاہے وہ ان کو، یعنی 108 نون لیگ کے ہیں، تو وہ کولیشن کو چھوڑے تو حکومت گر سکتی ہے، اور ٹیکنیکلی اگر PTI کے ساتھ ملے تو حکومت ظاہر بن سکتی ہے. اور وہ اس ریزرو سیٹوں سے پہلے بھی یہی صورتحال تھی، یعنی یہ بن سکتا تھا کہ وہ اگر دونوں مل جائیں، سنی اتحاد کونسل یا PTI پلس پیپلز پارٹی، اور جو ابھی 3 ایک MNAs کی پارٹیاں ہیں جیسے BNP ہے، اور وہ مجلس وحدت المسلمین ہے، اور اچکزئی صاحب کی پارٹی ہے، یہ اسی طرح رہیں تو حکومت بنا سکتے ہیں. لیکن دونوں صورتوں میں ظاہر ہے اب جو JUI ہے اس کے 8 MNAs ہیں، اور وہ ان میں سے 2 جو ہیں وہ گم ہو جائیں گے اسی حوالے سے، تو 6 باقی رہ جائیں گے. تو وہ کیونکہ نہ یکسو ہے پوزیشن میں، نہ وہ حکومت کے ساتھ ہے، تو وہ گویا بس اسی طرح ہی رہیں گے. لیکن سب سے اہم ترین بات، جو اصل بات ہے، وہ یہ ہے کہ جو حکومت کو اگر پہلے کی طرح صورتحال رہتی تو 2/3 اکثریت آلموسٹ حاصل تھی، اور وہ آئین میں ترمیم کر سکتی تھی، اور ظاہر ہے جس کا دیا انہوں نے دیا تھا. لیکن اس میں حماقتیں کی گئیں. ایک تو حکومتی زعماء نے احمقانہ بیانات دیے، جس میں اپنا طارق صاحب جو وزیر قانون ہیں انہوں نے بھی حصہ ڈالا کہ پہلے ہی ایک بات افشا کر دی کہ ہم کریں گے، اور رانا ثناء اللہ نے TV انٹرویوز میں یہ بات کہہ دی کہ اس کا یعنی یہ ایسے انڈیا اوورال دیا گیا کہ گویا ہم یا تو ایج بدل رہے ہیں ریٹائرمنٹ کی ججز کی، یا یہ ہے کہ جوڈیشل اپوائنٹمنٹس کے طریقہ کار کو بدل رہے ہیں. تو دونوں صورتوں میں ظاہر ہے جو ججز تھے وہ گویا الرٹ ہو گئے، اور انہوں نے اپنی ٹھیکیداری کو برقرار رکھنے کا فیصلہ دیا. وہ ایک میکسم ہے لیگل یعنی برادری میں یا لیگل لٹریچر میں، اس کو کہتے ہیں کہ دی لا از وٹ دا جج سیز اٹ از. الٹیمیٹلی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ اعلیٰ اور عظمیٰ جوڈیشری جو ہے اس کے پاس یہ آربیٹریری گویا عملی طور پر پاورز ہیں کہ وہ جب چاہیں قانون کو موم کی ناک کی طرح بدل سکتے ہیں، ٹریش کر سکتے ہیں، نیا پیدا کر سکتے ہیں، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہی سپریم کورٹ بھی تھا. ظاہر ہے کچھ فرق تھا یعنی اس کے ججز میں. تو ایک دور یہ تھا کہ سینٹ کا الیکشن ہوا 2018 کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، تو نواز شریف کے دستخط بھی موجود تھے، سب کچھ موجود تھا، لیکن اس وقت کے ججز کو پسند نہیں تھا، ظاہر ہے ثاقب نثار اور اس کے ٹاؤٹ باقی جو تھے. تو انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ نواز شریف جو ہے اس نے اپنے بیٹے سے تنخواہ لینی تھی، نہیں لی، اور اس کا ذکر بھی نہیں کیا، تو گویا یعنی جو فرضی تنخواہ تھی نہ بیٹے نے دینی تھی، نہ نواز شریف نے لینی تھی، نہ ہی وہ اتنی کوئی عام رقم تھی. تو بہرحال انہوں نے بغیرتی یہ کی کہ یہ کہا کہ لہٰذا یہ ڈس آنیسٹ ہو گئے. صادق امین کیونکہ نہیں رہے، اب پارٹی کے سربراہ نہیں رہ سکتے، لہٰذا یہاں تک کہ انہوں نے سینٹ کے جو ٹکٹ ہولڈرز تھے نون لیگ کے، ان کو یہ الٹرنیٹ آپشن بھی نہیں دیا، تو ان کو کہا کہ یہ آزاد ہو گئے. یعنی ایک طرف آج یہ 8 ججز کچھ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن ان کو آزاد قرار نہیں دے سکتا الیکشن سمبل ود ہولڈ کرنے کے باوجود بھی،
اور ظاہر ہے یہ ڈسکریپنسی جو الٹیمیٹلی اس طرف آئی وہ خود پی ٹی آئی کی اپنی گویا ڈیو ٹو ناٹ ڈوئنگ دا لیگل تھنگس دے ور سپوز ٹو ڈو کہ الیکشن نہیں کروائے تھے. تو اس وقت یعنی یہ ہے کہ وہ پارٹی پٹیشنر بھی نہیں ہے, وہ پارٹی پارلیمنٹ میں موجود نہیں ہے, وہ پارٹی کو جو کچھ ہوا ان کی اپنی کارستانی ہے کہ انہوں نے قانونی تقاضے پورے نہیں کیے اور الیکشن کمیشن نے اپنی لیگل اتھارٹی کو یوز کرتے ہوئے اس کو گویا پنش کیا. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ پارٹی اب بھی موجود ہے, سب کچھ ہے, کوئی وہ ان کے نہ کرنے سے یا ان کی قانونی وائلیشنز کرنے سے بھی کچھ نہیں ہوتا, پارٹی یوں ہی رہتی ہے. لہٰذا انہوں نے مردہ پارٹی کو یا ایک عدم سے پارٹی کو وجود میں لے آئے. لیکن اس وقت ثاقب نثار اور اس کے یہی جو ٹاؤٹ ججز کل تک ہم خیال بنے ہوئے تھے یا اب بھی ہیں, یہ ساتھ ہی تھے اور انہوں نے کہا کہ اس وقت قانون یہ ہے اور اس وقت روح آئین کی یہ ہے کہ یہ آزاد ہو گئے. تو مطلب یہ ہے کہ جب ان کو اس وقت وہ سوٹ کرتا تھا یا پسند تھا, اب یہ سوٹ کرتا ہے. اور اس میں سمجھتا ہوں کہ دو شخصیات یا دو کا اس میں بڑا عمل دخل ہے. ایک تو قاضی صاحب کنفیوزڈ ہیں اور ہمیں ان کی یعنی ایمانداری پر اور خلوص نیت پر کوئی شبہ نہیں ہے, لیکن یہ ہے کہ وہ اقبال کہتا ہے نا کہ فقیہ شہر کی تحقیر کیا مجال میری, مگر یہ بات کہ میں ڈھونڈتا ہوں دل کی کشاد. خرید سکتے ہیں دنیا میں عشرت پرویز, خدا کی دین ہے سرمایہ غم فرہاد, اور رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم, عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد. ہیں جی کہ دیکھیں محض اخلاص جو ہے نا, محض اچھی نیت ہونا اگرچہ بہت بڑا اثاثہ ہے, لیکن یہ سفیشینٹ نہیں ہے اہداف حاصل کرنے کے لیے. ایک مناسب تدبیر, مناسب منصوبہ بندی اور جو گیون سرکمسٹانسز ہیں, جو اسباب موجود ہیں سامنے ہیں, ان کو پراپر انداز سے یوٹیلائز کر کے اہداف کا حصول اور اپنی یعنی جو اخلاص ہے اس کو اسٹریٹجی میں بدلنا, اس طرح سے وہ مقاصد حاصل ہوتے ہیں. محض جرت یا بہادری جس میں تدبر اور بصیرت انوالو نہ ہو, جس میں اسباب کو ایک مرتب کر کے اس کو مینیپولیٹ کر کے اسباب جو گیون سرکمسٹانسز میں جو موجود ہیں ان کو خاص دانش مندی اور حکمت سے ان کو یوٹیلائز نہ کیا جائے, تو پھر وہ بہادری, وہ جوامردی جو ہے, وہ جرت جو ہے, وہ کم و بیش خودکشی بن سکتی ہے. تو لہذا قاضی صاحب کی یہ جو کنفیوژن ہے, یہ ایک سادگی آپ کہہ لیں, غیر ضروری سادگی. وہ ویسے تو کہتے ہیں نا کہ پوچھا تیرا نام بھولی ہے, اسا کیا بھولی ہے, تو کچھ جوس مانگیا, اسا کہ نہیں اتنے بھی بھولے نہیں. اب اتنے بھی بندے کو بھولا اور سادہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو کچھ قاضی صاحب نے اپنے ساتھ کر لیا اور جو کچھ آئین پاکستان کے ساتھ ہو گیا اور جو کچھ عوام کے ساتھ اور پاکستان کی سٹیبلٹی کے ساتھ ہو گیا, کہ تقریب کاروں کو پھر پارلیمنٹ میں جو آ بٹھایا ٹیکنیکلی آپ کہہ سکتے ہیں اور ان کو اسٹرینتھ دے دی. آپ سمجھتے ہوں گے کہ میں قاضی صاحب کے متعلق یہ کیوں بات کہہ رہا ہوں. اس لیے کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں ایک جھوٹ کا, ایک فراڈیوں کا, ایک ڈیسٹیبلائزنگ فورسز کا پورا نظم کریٹ کیا گیا. کس نے کیا؟ باجوے فیض حمید اور ان کے پیشروؤں نے, اور ان کے دست و بازو یہ ٹاؤٹ ججز ثاقب نثار, گلزار, اعجاز افضل اور دوسرا اعجاز احسن اور پھر یہ بندیال اور اب جو یوتھیاز کچھ موجود ہیں, ان سب نے کریٹ کیا. اب چاہیے یہ تھا کہ پہلے اس کو ڈسمینٹل کیا جاتا. پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر کو جب وہ خود انہوں نے انویلڈ قرار دیا تھا اور اس کی ریویو پٹیشن آئی تھی, تو قاضی صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ اس کو ریویو پٹیشن کو پینڈنگ رکھتے اور پھر یہ اپنا یہ جو اس میں ڈیسٹیبلائزنگ فورس سے تو جو شیطان
ہم خیال لوگ تھے ان سے نپٹتے، جیسا کہ ایک طرح سے انہوں نے وہ اعجاز الاحسن اور وہ جو ٹرکم والی سرکار تھی ان کے ساتھ نپٹا، لیکن یہ ناکافی تھا. ان کو چاہیے تھا کہ وہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کا ریویو والا معاملہ جو اس کو پینڈنگ رکھتے اور پہلے اس گند کو صاف کرتے. اس گند کو صاف کرنے کے بعد اب دیکھیں نا پھر وہ معاملات لاتے تو آج صورتحال مختلف ہوتی. لیکن جب وہ سارے بھیڑیے شامل موجود تھے اور ان کو انٹیکٹ رکھا گیا، اور پھر یہ کہ دیکھیں جی ہم فل کورٹ بنا رہے ہیں یہ جانتے ہوئے کہ اس میں یہ ہے. اور ایک فیصلہ کن بات اور ہے، اب ظاہر ہے جو نیکسٹ چیف جسٹس ہے منصور علی شاہ، اب کوئی اگر یہ سمجھتا ہے نا کہ یہ لوگ یا ہو سکتے ہیں یا ایسا ممکن ہے کہ اتنے سیلف لیس، اتنے جناب الٹرسٹک مائنڈڈ اور بالکل آئین اور قانون کو گویا پرستش کے حد تک مقدس سمجھتے ہیں اور ذاتی مفاد آتا ہی نہیں، یہ ایک اہم کانہ باتیں ہیں، یہ اس دنیا میں نہیں ہوتی. کبھی ہوتی تھی وہ دنیا میں لوگ ناپائید ہیں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ بات تشتزبام کر دی ان احمقوں نے، نون لیگ کی لیڈرشپ نے، کہ ہم جوڈیشری کے متعلق یا ججز کے اپوائنٹمنٹ اور ان کی ڈسمسل کے متعلق یا ان کے ٹینیور کے متعلق آئینی ترمیم لا رہے ہیں، تو اس نے گویا ان کے کان کھڑے کر دیے. پہلے انہوں نے اپنے پاؤں پر کلہاڑی یہ تشتزبام کر کے ماری، اور دوسری طرف قاضی صاحب نے اپنی سادگی میں سب کچھ لٹا کے اب بس جی تیل بیچے. تو انہیں چاہیے تھا کہ پریکٹس پہلے تو یہ حکومت جو ہے اس اسٹریٹجی کو آؤٹ نہ کرتی، خاموش رہتے. پھر اس سے پہلے یعنی قاضی فائز عیسی صاحب پریکٹس اینڈ پروسیجر کو ریویو اس کے کو پینڈنگ رکھتے اور اس گند کو صاف کرتے. یہ جو بھرتی کیے گئے تھے یہ منیب اختر اور باقی اور کی ان 8 میں، لیکن منصور علی شاہ حالانکہ ہم خیال لوگوں میں نہیں تھے، لیکن ظاہر ہے نیکسٹ چیف جسٹس ہیں، کون چاہتا ہے جی کہ اس کے چیف جسٹس شپ لیٹ ہو جائے. جی پتہ نہیں کل ہو نہ ہو. جی وہ پنجابی میں کہتے ہیں نا کہ کل کسے نے ویکھی مزہ لئیے اج دا. اب ظاہر ہے اگر وہ جوڈیشری کے ٹینیور میں ترمیم کرتے اور بالفرض 1 سال یا 2 سال ریٹائرمنٹ کی ایج میں فرق ڈالتے، اگر سب ججز کی ریٹائرمنٹ ڈیلے ہوتی، لیکن اس کا ایک کنسیکوینس ظاہر ہے یہ ہوتا کہ جو قاضی فائز عیسی صاحب مزید 1 سال یا 2 سال جتنا بھی وہ ایکسٹینڈ کرتے ریٹائرمنٹ کو باقی سب ججز کے ساتھ، تو یہ بھی ایکسٹینڈ ہو جاتے اور ان کی چیف جسٹس سے برقرار رہتی. اور کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ دیکھیں جی منصور علی شاہ کا بھی تو ریٹائرمنٹ ڈیلے ہوتا اور وہ بھی چلو 2 سال یا سال بعد چیف جسٹس بنتے، لیکن ان کا ٹینور تو اتنا ہی بڑا رہتا. لیکن یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ کون جیتتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک. جب آپ کو چیف جسٹس شپ نظر آ رہی ہے سپٹمبر میں، اب جولائی ہے، اگست سپٹمبر، صرف 1.5-2 مہینے کی بات ہے، اور اس کو یہ کہیں کہ آپ جی 2 سال بعد پھر چیف جسٹس بنیں گے. ہاں جی کون جیتتا ہے بھائی تب تک. تو اس لیے وہ سہر لدھیانوی کہتا ہے نا کہ کون روتا ہے کسی اور کی خاطر ہے دوست، سب کو اپنی ہی کسی بات پہ رونا آیا. تو ٹھیک ہے بہت سارے ہم خیال تھے جن کے کرش تھے، جن کے گھر ماجبین حاجرائیں تھیں، جو یعنی جن کو سکون نہیں آتا، یا خود وہ جو ہیں وہ گویا اپنے ہی جھوٹ کا شکار تھے، یا ایک کینہ تھا، حسد تھا، اور ایک اوورآل ایک وہ ایسپری ڈی کور ہوتا ہے نا کہ ظاہر ہے جوڈیشری کی ٹھیکیداری کا ہاتھ اوپر رہے تو سب کے میں نیوسنس ویلیو رہتی ہے نا، سب پاورفل رہتے ہیں، لہذا اس پاور کو کوئی نہیں مطلب یہ چاہتا کہ اس ہاتھ سے جائے. لیکن خاص طور پر منصور علی شاہ نے یہ سائیڈ کیوں سوئچ کی؟ یہ سائیڈ اسی لیے سوئچ کی کہ اس کی چیف جسٹس شپ نظر آ رہی ہے. اب ظاہر ہے جو قاضی فائز عیسی صاحب نے بہت ساری چیزیں اسٹریم لائن کی ہیں، وہ بالکل اسی طرح پھر ان کا ود گریٹر وہ فورس کم بیک ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہو. وہ کیسے؟ اس لیے کہ منصور علی شاہ آئیں گے اور ان کے بعد پھر منیب اختر آ جائیں گے، اور منیب اختر تو ویل نون یوتھیا ہے جی.
انلیس کہ منصور علی شاہ جب آ جائیں تو پھر ظاہر ہے ہو سکتا ہے کہ وہ مؤثر ہوں اور اس گند کو صاف کریں. لیکن کیونکہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت 3 ججز پر کمیٹی ہے، عملی طور پر گویا چیف جسٹس کی بہت ساری پاورز ان کی ہیں، تو یعنی بینچ کی تشکیل وغیرہ کا معاملہ ان پر ہے، اور یعنی کون سی پٹیشن کس جج کے یا کن ججوں کے پاس لگنی ہے، ظاہر ہے یہ ان کے پاس ہے. جیسے اب قاضی فائز سے ہم تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ فل بینچ جو 13 رکنی شاید قاضی فائز صاحب نے اپنی مرضی سے بنایا، یہ ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ تھی منصور علی شاہ کی. منیب اختر پہلے ہی یوتھیا تھا، اب ظاہر منیب اختر اور منصور علی شاہ اکٹھے ہو جائیں تو قاضی فائز صاحب تو بے دستپا ہو گئے پریکٹس اینڈ پروسیجر کے تحت. اس لیے کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر اور 3 رکنی کمیٹی کا کنسیپٹ جو ہے وہ اس صورت میں مؤثر تھا جب اس گند کو سپریم کورٹ سے نکال دیتے، جس گند کا نام امخیال تھا یا یوتھیاپا تھا یا جو بھی کہہ لیں، لیکن انہوں نے اس کو نکالا نہیں بلکہ الٹا اس کو گویا کسی حد تک اضافہ کیا. تو اس صورت میں گویا قاضی فیاض عیسیٰ کا اخلاص جو ہے وہ ایک یوز لیس ہو گیا کہ جب منصور علی شاہ نے سائڈ سوئچ کر لی اس کا، اس لیے کہ ویسٹڈ انٹرسٹ مفاد ان کے ساتھ مل گیا نا. تو منیب اختر پہلے ہی ایسا تھا، تو گویا وہ منصور علی شاہ اور منیب اختر ایک ہو گئے، تو اب قاضی فیاض عیسیٰ کر کیا سکتے تھے؟ ہاں جی. تو یہ یعنی گویا اس حکومت نے یہ بات کر کے اور قاضی صاحب نے گند نہ صاف کر کے اپنے آپ کو بے دست و پا کر لیا، اور حکومت نے بھی یہ موقع جو سنہری تھا گند صاف کرنے کا الٹیمیٹلی اس کو ضائع کر دیا. تو بہرحال یہ سادگی، اتنی بھی سادگی اچھی نہیں ہے جتنی قاضی صاحب ہیں، یہ اسٹریٹجی بنانی پڑتی ہے اور ان ٹائم بنانی پڑتی ہے. اب ظاہر ہے اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئی کھیت. اب تو نکال دیا نا بالا، وہ پنجابی کا بالا کاٹ دیتا نا. اور یہ حکومت کی احمقانہ حرکت جو ہے کہ ہم یہ کر دیں گے. پہلے بندہ پوچھو وہ کوئی انسان، کوئی یعنی صاحب عقل یہ بات کہتا ہے کہ پہلے الرٹ کر دو لوگوں کو جن کے مفاد پر زد پڑنی ہے. ایسا ہے کوئی انسان جو اس چیز کو یعنی دانش مندی قرار دیتے؟ لیکن سلوٹ ہے نون لیگ اور کولیشن پارٹنرز پر، اور خاص طور پر نون لیگ پر کہ اتنے نشیب و فراز گزرنے کے باوجود، مار کھانے کے باوجود، اتنے ڈسا جانے کے باوجود ان کو عقل نہ آئی اور ویسے ہی بس ایک بونگی مار دی اور سلطان رائی بن گئے اور اپنا کیا قطرہ جو ہے وہ پنجابی کیا قطرہ خراب کر لیا، جتنی بازی ہر گئے. یہ ٹھیک ایک فوری طور پر حکومت کچھ نہیں ہوگا، لیکن ظاہر ہے جوڈیشری ایک تھورن ان دا سائڈ رہے گی، وہ ایک پہلو میں ایسا کانٹا رہے گا جو ہمیشہ چبھتا رہے گا، اور جو پاکستان کے دشمن عناصر ہیں یعنی پی ٹی آئی اور نیازی قذاب وغیرہ ان کو وہ سپورٹ کرتے رہیں گے انلیس کہ منصور علی شاہ. لیکن منصور علی شاہ بھی قاضی فیاض عیسیٰ کی طرح غیر مؤثر ہو جائیں گے. کل چیف جسٹس کا شوق تو پورا ہو جائے گا چیف جسٹس شپ کا، لیکن نیکسٹ جو ججز ہیں منیب اختر اور ان کے بعد نیکسٹ جو جج ہیں وہ اگر آپس میں انہوں نے ایکا کر لیا تو یہ اسی طرح غیر مؤثر ہو جائیں گے. تو بہرحال قاضی صاحب کے پاس اب بھی کچھ عرصے کے لیے کسی حد تک یعنی سپریم جوڈیشل کونسل موجود ہیں، اور وہاں پر بہت ساری یہ گند جو ہیں ان کے خلاف پٹیشن ریفرنسز موجود ہیں. تو خدا را اس کو ٹیک اپ کریں اور یہ ستمبر آنے سے پہلے اس کا کوئی نتیجہ نکالیں. کچھ چلو 100% نہیں، کوئی 50% ہی اس گند کو صاف کر دیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کو صاف کر دیں، سپریم کورٹ میں ایک آدھ اور جو گندی مچھلیاں تو بہت ہیں، لیکن چلو کوئی ایک آدھ جو ہے اس کو گھر کا راستہ دکھائیں اور وہ گند نسبتاً کم ہو جائے. تو باہر دیکھتے ہیں یہ جو ایک فو پا کیا ہے، یہ جو مسٹیک کی ہے، یہ بڑی مہلک مسٹیک ہے، فیٹل ہے کہ ایک طرف قاضی صاحب کی سادگی وداؤٹ بصیرت اور تدبر اور وداؤٹ اینی اسٹریٹجی ٹو گین دی ٹارگٹس، ایسی سادگی سے رب پناہ دے.
ایسی بصیرت کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ایسا اخلاص جو ہے وہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے. اور دوسری طرف حکومت کی احمقانہ حرکت کہ انہوں نے اپنے کارڈ پہلے شو کر دیے اور ظاہر ہے ان لوگوں کو الرٹ کر دیا جن کے مفاد جو ہیں وہ ایٹ سٹیک تھے، خطرے میں تھے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کا سب کو خوش و خرم رکھے اور پاکستان زندہ باد. اجازت چاہتا ہوں جناب، خدا حافظ.